أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس. اقسام العطف جو ہے وہ الحمدللہ گزشتہ درس میں ختم ہو گئے، اور اسی سے مربوط بحث خبر کا انشاء پر عطف کرنا یا اس کے برعکس انشاء کا خبر پر عطف کرنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں منعہ البیانیون. بیانیون یعنی علماء بلاغت، علماء علم معانی و بیان. اب علماء بلاغت کے اوپر کبھی بیان کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی بلاغی کا، کبھی بیان کا بولا جاتا ہے، علماء بلاغت ہوتا ہے، کبھی صراحتاً علماء بلاغت بولا جاتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ منعہ البیانیون کہہ لو علماء بلاغت نے منع کیا ایسے، یعنی کہ آپ انشاء کو خبر کو انشاء پر عطف نہیں کر سکتے. ایک بیانیون نے منع کیا. وابن مالک، اور منع کیا، کس نے منع کیا؟ ابن مالک نے. دو کہاں منع کیا؟ فی شرح باب المفعول معہ من کتاب التسہیل، کہ کتاب تسہیل میں جو مفعول معہ کی شرح لکھی اس کے اندر کیا بیان کیا کہ منع ہے آپ خبر کو انشاء پر عطف کریں، انشاء کو خبر پر عطف کریں. وابن عصفور فی شرح الایذاء، ابن عصفور نے منع کیا. کہاں منع کیا؟ شرح ایذاء کے اندر. ونقلہ، اور نقل کیا یہی ابن عصفور نے عن الاکثرین. نقلہ، کس کو نقل کیا بتائیں؟ اس منع کو نقل کیا. کون ہے نقل کرنے والا؟ ابن عصفور. نقل ابن عصفور المنع عن الاکثرین. بہت ساروں سے کیا بتائیں؟ منع کو نقل کیا کہ اکثر نحویین نے منع کیا ہے کہ آپ خبر کو انشاء پر یا انشاء کو خبر پر عطف نہیں کر سکتے. وَأَجَازَ الصَّفَّارِ بِالْفَاءِ، صفار یعنی فا کے ساتھ پڑھنے. اب بعض کتب میں فا ہے، بعض میں نہیں ہے. الغر ہے صفار. یہ صفار کون ہے؟ تلمیذ ابن عصفور. ابن عصفور کون ہے؟ یہ شاگرد ہے. یہ استاد نے منع کیا ہے، شاگرد نے جائز قرار دیا. استاد نے بولا کہ نہیں کر سکتے، شاگرد آگے بولنے کر سکتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ وَأَجَازَ الصَّفَّارِ تلمیذ ابن عصفور وجماعۃ، اور ایک جماعت نے انہوں نے جائز قرار دیا. انہوں نے کہا آپ عطف کر سکتے ہیں آپ خبر کو انشاء پر، انشاء کو خبر پر. مستدلین بقول تعالی، در حالہ کے استدلال کرتے ہوئے خداوند کریم کے اس قول سے. کیا قول ہے؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں پہ کہہ رہے ہیں آیت پوری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے لے کے 25 تک آیت اس طرح پوری. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بشر کون سی گئے؟ آغا نجف سید نجف رضوی الرضوی. کون سا اسم ربائی؟ نہیں. کون سی غیر آغا شفاعت؟ آغا غلفر. جی شیخ کیا نام ہے آپ کا؟ کون سی غیر بشر ہے؟ حاکم ہے. ہاں حاکم. کیا کون سی غیر؟ فعل امر. فعل امر کون سے باب سے؟ آسان سے صیغہ اس کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر فعل امر حاضر. یہ فعل امر انشاء ہو گیا شیخ جعفر. یہ انشاء پیچھے آیت اس پر عطف ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اعدت للکافرین. کس پر عطف ہو رہا ہے بتائیں؟ عدت کافرین خبر ہے اس کے اوپر. تو کہہ رہا ہے اس آیت میں انشاء خبر پر عطف ہو رہا ہے. قرآن کے اندر
انشاء خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے تو کوئی منع نہیں ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ ابن عصفور کا شاگرد صفار اور ایک جماعت اس کے ساتھ۔ بات واضح نہیں ہو رہی؟ فی سورۃ البقرہ وبشر المؤمنین فی سورۃ الصف، سورہ صف میں وبشر المؤمنین عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ اس سے پہلے آیت نصر من اللہ فتح قریب، تو نصر من اللہ فتح قریب خبر ہے، بشر المؤمنین آ کے اس پر عطف ہو رہا ہے، انشاء کے خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے، کہنا کوئی اشکال نہیں ہے۔ مطلب واضح ہو رہا ہے؟ کہہ رہے قرآن کے اندر جب ہو رہا ہے تو اب آپ بلاغہ، علماء بلاغات، ابن مالک وغیرہ، ان کی بات کیسے جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے جب قرآن کے اندر اللہ میاں جو ہے وہ عطف کر رہا ہے تو بندے کی کیا اوقات؟ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ قال ابو حیان، ابو حیان نے کیا کہا؟ وَأَجَازَ سیبوے، کہہ رہے سیبوے نہیں جائز، سیبوے بڑا نہیں، سیبوے نے آ کے بولا جائز ہے۔ جاءنی زیدن کیا ہے؟ خبریہ، جملہ خبریہ، جاءنی زیدن ومن عمر، من استفہامیہ نے انشاء، کہہ رہے ہیں ومن عمر آ کے جاءنی زیدن پر عطف ہو رہا ہے انشاء خبر کے اوپر، کہہ رہے ہیں سیبوے نے جائز قرار دیا اس کو بھی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ قرآن کے بعد اگر آپ علماء نحو کے اقوال کے اندر آ جائیں تو سیبوے جیسے نحوی نے جائز قرار دیا۔ جاءنی زیدون من عمر العاقلان علی ان یکون العاقلان خبرا لمحذوف، کہہ رہے ہیں اس بنا پر کہ عاقلان کو آپ یہاں پہ مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائیں۔ جاءنی زیدون عمر ہما العاقلان، ہما ایک تقدیر میں رکھے، اس عاقلان کا آپ صفت نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ زید جو ہے وہ عمر کو نہیں جانتا، اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ومن عمر، عمر کون ہے؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ اب جب جانتا نہیں ہے تو جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہے اس کے بارے میں کیسے حکم لگا سکتے ہیں کہ عاقل ہے یا نہیں ہے وہ؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ خود زید کو بھی نہیں پتا کہ عاقل ہے یا نہیں ہے وہ، بات مطلب واضح ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ کیا؟ زید خبر تو نہیں ہے ادھر؟ نہیں خبر کس نے بولا خبر ہے؟ کیونکہ وہ اوپر جو قاعدہ بتایا ہے اس کے مطابق تو نہیں، جاءنی زیدن پورا خبر ہے، جملہ خبر ہے نہیں، زید آیا، کیا سن رہے ہیں آغا؟ جاءنی زیدن، زید فاعل ہے، پورا جملہ کیا ہے؟ پورا جملہ خبر ہے۔ یہاں پہ پورا جملہ بعد والا ومن عمرن، من عمرن، عمر کون ہے؟ عمر کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ کیا تفر ہے کس کے اوپر؟ جاءنی زیدن پر۔ مطلب واضح ہوا آگئے جعفر، آگئے حاکم؟ علی ان یکون العاقلان خبرا لمحذوف، اس بنا پر کہ اگر ہم عاقلان کو مبتدا محذوف کے لیے خبر بنائیں۔ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ، کہہ رہا شاعر کا قول بھی سیبوے کے قول کی تائید کرتا ہے۔ قول کیا ہے؟ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ وَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ، یہاں پہ حل عند رسم انشاء عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر آ کے؟ ان شفائی عبرتن، پورا جملہ خبری کے اوپر عطف ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ عطف ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں انشاء سب جگہوں میں خبر کے اوپر آ کے عطف ہو رہا ہے۔ وقول، اور یہ شعر تناغی غزالا عند باب ابن عامر وکحل، کحل انشاء فعل امر آ کے عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ تناغی غزالا عند باب عامر، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ انشاء کے خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ واستدل الصفار بهذا البيت، کہہ رہے صفار نے استدلال کے اس بیت کے ذریعے سے کحل کا عطف ہونا تناغی غزالہ کے اوپر۔ وقول، اور یہ شاعر کے قول کے ذریعے سے وقائلۃ خولان فنکح فتاتہم، فنکح فتاتہم، یہ کیا ہو گیا؟ یہاں پہ عطف ہو گیا کہ خولان کے اوپر۔ خولان کیا ہے؟ فإن تقدیر عند سیبوے حاضی خولان، تقدیر میں کیا ہے؟ حاضی، اس کے لیے خبر، پورا جملہ خبریہ، اس کے اوپر آ کے فنکح انشاء ہے فعل امر عطف ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی دو آیتیں، پھر سیبوے کا قول، پھر 3 اشعار عرب، سب کے اندر کیا ہے؟ انشاء آ کر خبر کے اوپر عطف ہو رہا ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے آگے مجاہد؟ یہاں تک تو آسان ہے، مشکل نہیں تھا، عبارت اور ترجمہ تھا۔ اب آ کے ابن ہشام کیا کر رہے ہیں؟ اب آ کے ابن ہشام آ کے یہاں پہ تحلیل اور تعویلات ان کے قول کی اور اشکالات جو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے بہت غور و سنیں بھی، اب آپ کو یہاں سے مزہ آئے گا اگر آپ لوگ کل مطالعہ کر آئیں درس میں۔ ابن ہشام آئی کہہ رہے ہیں کہ میرا جو ذاتی نظریہ ہے وہ یہ کہ زمخشری نے سورہ بقرہ کی آیت کے بارے میں آ کے کہا کہ سورہ بقرہ میں وہ جو بشر ہے نا، بشر الذین فعل امر ہے نا، بشر انشاء، یہ بشر آ کے خبر کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، بات واضح ہو رہی ہے؟ بلکہ یہاں پہ فعل امر نہیں بلکہ معنی مراد ہے۔ یہاں پہ کیا مراد ہے بتائیں؟
پوری جو جملہ ہے نا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کس کے ثواب کی بات ہے. یہاں پہ آ کے ہم ثواب کو عطف کریں گے. پیچھے جو آیت کے اندر عقاب کی جو بارے میں بات کی ہے خدا نے، آیت کی آیت اس طرح ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ لوگ انجام نہ دیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو کہنے کہو کہ آگ سے بچ جائیں جو ان کے لیے بھڑکائی گئی ہے، وَقُودُهَا النَّارُ، جن کو کیا اعدت للکافرین. تو خدا کیا کافروں کو عذاب کی کیا کر رہا ہے، وعید دے رہا ہے عذاب کی. بات آج نہیں ہو رہی. پھر آگے اس کے بعد آ کے وبشر کے بعد آ کے مؤمنین کو جو ہے عمل صالح انجام دے رہا ہے ان کو بشارت دے رہے جنت کی. ابن زمخشری کہہ رہا ہے کہ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ زمخشری نے ادھر آ کے بولا کہ یہاں پہ فعل امر انشاء آ کے خبر کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، بلکہ معنی امر کو ہم لیں گے. معنی امر کیا ہے، وہ وہی خبر ہی ہے، وہ بھی یعنی بشارت دی جا رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے. خود بشر آ کے عطف نہیں ہو رہا. اس بشر سے ایک بشارت نکالیں گے ثواب، اس ثواب کو لا کے عقاب پر عطف کر دیں گے تو خبر آ کے خبر پر عطف ہو جائے گی. امر کے کوئی چکر ہی بیچ میں نہیں رہے گا. صار واضح عیون، مشکل تو نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے، یہ زمخشری. مطلب واضح ہو یہاں تک ہیں؟ اچھا پھر ایک تو جواب دیجیے زمخشری نے آیت سے. زمخشری مخالف ہے. زمخشری کیا بولے، نہیں مان رہا. زمخشری مخالفت میں کہہ رہے بھائی ایک تو جواب یہ ہو گیا کہ یہاں پہ امر انشاء خبر پر عطف نہیں ہے، بلکہ امر کا جو مقصود ہے، جو معنی ہے، وہ کیا، خدا بشارت دے رہے ہیں نا. بات آج ہو رہی ہے. قرآن کو اگر پورا اٹھایا جائے، قرآن کے اندر قرآن ایک طریقے سے خبر ہے. قرآن قیامت تک کے لیے سب کے لیے خبر ہے. پورا قرآن خبر ہی بولیں گے نا. قرآن کا فاتحہ سے لے کے والناس کے سین تک اس کی جو ساری نکالے تو ایک خبر، ایک قصہ پورا پیش کر رہا ہے. خدا زندگی کے آداب، معاشرت، عقائد سب اس کے اندر بیان کر رہا ہے. کس طرح ایک پورا خبر دی جا رہی ہے. صحیح ہے. تو کہنا ہم بشر سے بشارت نکالیں گے، ثواب کو لا کے عقاب پر عطف کریں گے تو عطف خبر علی الخبر ہو جائے گا. مطلب واضح، بہت دقیق ہے. یہ کون کہہ رہا ہے، زمخشری، جس تفسیر لکھی نحوی بہت بڑا. دوسری بات زمخشری نے کی، دوسری بات یہ کی کہ بھئی بشر جو ہے نا وہ اعدت للکافرین پر عطف نہیں ہو رہا، بلکہ آیت میں پیچھے نہیں ہے فتقو. اتقو کیا ہے، فعل امر حاضر، اس کے اوپر آ کے بشر عطف ہو رہا ہے. تو عطف امر علی الامر انشاء پر ہوگا، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے. یہ باتیں کس نے کی بتائیں، دو باتیں زمخشری نے دو باتیں کی ہیں، دقیق باتیں. کیونکہ زمخشری کس بات کا قائل ہے کہ آپ کبھی بھی انشاء کو خبر پر عطف نہیں کر سکتے. خبر کو انشاء پر عطف نہیں کر سکتے. لا چارن، آپ کو کیا خبر کو خبر پر یا انشاء کو انشاء پر عطف کرنا پڑے گا. ابن حشام کہہ رہے ہیں زمخشری نے، بہت غور سے سنیں، یہ مغنی باب رابع ہے. یہ ابن یہاں بیٹھا میں فعل امر کے صیغے پوچھ رہا ہوتا ہوں. کتنا مظلوم مدرس ہوا ہے نجف کا. اچھا ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ زمخشری نے جو پہلا جواب دیا اس کے لیے ایک تتمہ ہونا چاہیے. زمخشری کا جو قول ہے وہ تمام نہیں، اس کو میں مکمل کرتا ہوں. بات آج ہو رہی ہے. زمخشری کے قول کو پہلا جواب کیا دیا کہ فعل، کیا جواب دیا آقا جعفر؟ پریشان کیوں لگ رہے ہیں آپ؟ ابھی اٹھ کے آئے، سو رہے تھے ابھی تک، خواب دیکھے اچھے. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پہلا جواب دیا کہ فعل امر نہیں بلکہ کیا ہے، معنی ایک بشارت لیں گے ثواب، اور اس کو لا کے عقاب پر عطف کر دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. ابن حشام کہہ رہے ہیں اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. جواب تو صحیح ہے لیکن ایک تتمہ ہونا چاہیے. تتمہ ابن حشام نے کے بیان کیا. تتمہ کے بیان کیا ابن حشام نے. ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو واو کے بعد، مبشر کے بعد، ما بعد الواو سے جو معنی نکل رہا ہے، ما بعد واو کے بعد جو معنی نکل رہا ہے، اس معنی کو لا کر ما قبل واو پر عطف کریں گے. بتا جو کون کہہ رہی ہے؟ کہہ رہے تتمہ اس طرح ہونا چاہیے. کس طریقے سے کہنا؟ اصل میں اس طرح ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات فبشرهم بذلك. آیت کے شروع میں کس طرح ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر عملوا الصالحات، تو ان کو کیا بشارت دے اس کے بارے میں. تو ما بعد واو جو اس کو لا کے ما قبل واو پر عطف کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے. یہ جواب دیا. یہ کس نے جواب دیا بتائیے؟ یہ ابن حشام کا جواب جو ہے وہ شروعات دیکھ کے نا، ابن حشام نے جو تتمہ لگایا وہ تتمہ کوئی مزے کا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے.
ابن حشام کا جو تتمہ ہے اس سے زیادہ بہتر ہوئی زمخشری کی بات لگ رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے آغایون؟ یہ دقیق ہے یہ بات. یہ اس طرح میں نہیں بول رہا. یہ کافی شروحات دیکھنے کے بعد ابن حشام کا جو تتمہ ہے اس تتمے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بات ابن حشام نے کی، الفاظ چینج کر دیے. ما بعد واو کو لا کے ما قبل واو پہ آپ مانا کو. تو زمخشری بیچارہ بھی کہہ رہے تتمہ آپ نے کیا لگایا. بات واضح ہو رہی ہے آغا حاکم؟ تو ابن حشام کا جو تتمہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عبارت میں اور واضح ہوگا. دوسری بات جو ابن حشام نے کی وہ کافی دقیق ہے. بہت غور سنیں. ابن حشام نے کہا بھئی آپ نے جو دوسرا جواب دیا ہے، دوسرا جواب کیا دیا تھا آغا غضنفر آیت سے زمخشری نے؟ کیا دیا تھا آغا مجاہد؟ یہی کہا کہ اس کو جو ہے وہ بشر کو جو ہے اتقوا فعل امر. احسنت، بارک اللہ بک، اللہ یحفظکم. جو دوسرا جواب دے کہ بھی بشر جو ہے وہ اتقوا پر عطف ہو رہا ہے تو عطف انشاء علی الانشاء ہو گیا، خبر کی بات ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ ان کو جو ہے وہ دفع کر دیا ان کے اشکال کو. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں عطف آپ کیوں کرتے ہیں؟ بہت غور سنیں. ابن حشام واقعا ایسی اس نے بغضی نہیں دکھی. ابن حشام کہہ رہے ہیں جب بھی یاد رکھیں، اب غور سے میری طرف سنیں. آپ جب بولتے جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، اور لا کے عطف کرتے ہیں وعمر، اور امر آیا، تو یہ جو آپ عطف کر رہے ہوتے ہیں آ کے معطوف علیہ کے اوپر، جس کے اوپر عطف کیا جا رہا تھا، زید امر کو لا کر زید پر عطف کیا. جس اسم کا آپ عطف کر رہے ہوتے ہیں دوسرے اسم پر، تو اس کے حکم میں شریک کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں بتائیں؟ بہت دقیق جواب دیا، بہت دقیق اشکال کیا ابن حشام نے. کہا کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جس آپ اسم کو جا کے یا فعل کو لا کے دوسرے فعل یا اسم پر عطف کر رہے ہوتے ہیں، جملے کو دوسرے جملے پر، تو اس جملے یا فعل یا اسم جس کا آپ لا کے عطف کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر، اس کو اس کے حکم میں شریک کر رہے ہیں. عمر کو آپ لا کے شریک کر رہے ہیں زید کے ساتھ آنے کے حکم میں. بات آج ہو رہی ہے؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں آقا یہ زمخشری آپ نے، یا شیخنا زمخشری آپ نے جو بشر کو لا کر اتقو پر عطف کیا، یہ عطف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو فتقو ہے آیت وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے وہاں پہ عذاب کے بارے میں، نار کے بارے میں آیت ہے وہاں پہ. اگر نہ کریں تم سے بولو آتش جہنم کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ آگ جو ان کے لیے بھڑکائی گئی اعدت للکافرین، آمادہ ہو جائیں. اور یہ بشر یہ ان کے لیے جو ایمان لے کر آئے نیک انجام، ان کے لیے بشر، حکم ہی الگ الگ ہے. تو یہ آپ عطف کیسے کر رہی ہے؟ بات آج ہو رہی ہے. زمخشری خود اگر اس اشکال کی طرف متوجہ ہو تو بڑا دقیق اشکال ہے. پھر ابن حشام توجیہ کر رہا خود ہی اس اشکال کی بھی، وہ نیچے دیکھیں عبارت میں. بات آج ہوئی بہت دقیق اور بہت لطیف بحث ہے یہ. وَأَقُولُ ابن حشام کہنا وَأَقُولُ میں یہ کہتا ہوں. اگر درس سمجھ آئے، درس موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے خبر کو انشاء پر عطف کرنا، انشاء کو خبر پر عطف کرنا. ہم نے شروع میں بیان کیا ابن مالک، ابن عصفور اور ابن اصول نے کہا کہ بہت سارے نحویین نے، یعنی یہ تقریباً اجماع کا ایک طریقے سے دعویٰ کرنا چاہ رہی ہے. بات آج ہو رہی ہے. لیکن صفار اس کے شاگرد نے آ کے جائز قرار دیا، سیوے نے آ کے جائز قرار دیا، اور انہوں نے کیا آیات قرآنی کا استدلال کیا. اب جنہوں نے منع کیا اقولو، ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ اما آیت البقرہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فقال الزمخشری، زمخشری نے فرمایا لیس المعتمد بالعطف الامر حتى يطلب له مشاکل. لیس المعتمد بالعطف الامر کہہ رہے کہ عطف میں جو ہے وہ ہم اعتماد جو امر کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، معتمد امر نہیں ہے. بات آج ہو رہی ہے. بشر یہ ہمارا معتمد نہیں ہے، حتی یطلب له، تاکہ اس امر کے لیے کیا مشاکل، ہم شکل طلب کیا جائے. زمخشری کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم امر کو عطف ہی نہیں کر رہے بشر کو، تاکہ اگر ہم امر کو عطف کریں تو ہمیں امر کا ہم جنس چاہیے. کیوں؟ کیونکہ عطف کے لیے ضروری ہے ہم جنس کے اوپر آ کے عطف کیا جائے، مشاکل کے اوپر ہم شکل. کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم شکل کی ضرورت نہیں، تاکہ ہم کیا امر کو لا کے امر کے اوپر عطف کریں تاکہ عطف صحیح ہو جائے. انشاء کا عطف یہ ضروری نہیں ہے. بات آج ہو رہی ہے. اچھا، بل المراد، بلکہ معنی کیا ہے پہ، مراد کیا ہے پہ، کون کہہ رہے ہیں؟ زمخشری
کہہ رہے ہیں مراد یہاں پہ عطف جملت ثواب المؤمنین، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ثواب مؤمنین کو کیا عطف کرنا علی جملت عذاب الکافرین، عذاب کافرین کے اوپر. بات آ گئی. بشر کے بعد کیا بولے گا؟ مؤمنین کا ثواب. اس سے پہلے کیا ہے؟ کافرین کا عذاب. تو ثواب المؤمنین کو لا کے عذاب الکافرین پر عطف کر دیا. تو اب یہاں پہ کوئی امر عطف ہو رہا ہے کہ انشاء خبر کے اوپر نہیں ہے بولے. وہ ثواب المؤمنین بھی خبر ہو جائے گا اور عذاب الکافرین بھی کیا ہو جائے گا؟ بتائیں آغا جان، خبر ہو جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ کقول کا کہہ رہا ہے آپ کیسی قول کی طرح زید یعاقب بالقید وبشر فلانا بالاطلاق. زید تو کیا ہے؟ یعاقب، عقاب دیا گیا ہے قید کا، اور فلاں کو بشارت دو اطلاق آزادی کی. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں بالکل ایسا ہی کہ یہاں پہ آپ نے بشر فلاں کو جو ہے وہ ایسا ہی کہ اس کو کیا ہے؟ اطلاق کو لا کے آپ نے عطف کر دیا کس کے اوپر؟ عقاب کے اوپر. جس طرح اس مثال میں خود بشر مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ خبر دینا مراد ہے. اس کو کیا؟ آزادی کی خبر دے دو. بات آزادی نہیں ہو رہی؟ اور آزادی کو لا کے آپ نے عقاب پر عطف کر دیا یہاں پہ. اسی طریقے سے آیت کے اندر بھی ہے. تو کیا ہو جائے گا آغا؟ جب ایسا ہو جائے گا تو عطف انشاء علی الخبر لازم نہیں آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ زمخشری. ایک دوسرا جواب وجب وضع، اور کہہ رہے جائز عطفہ، عطف کرنا کس کا؟ اس بشر کا لکھ لیں علی اتقو کے اوپر. بات آج نہیں ہو رہی؟ یہ دو جواب کس نے دیے؟ زمخشری نے. اب یہ دو جواب سمجھا. پہلا جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ لیس المعتمد بالعطف الامر، کہہ رہے ہیں کہ معتمد عطف میں امر نہیں ہے، حتی یطلبا، تاکہ کیا؟ اس امر کے لیے امر کو کیا ہے؟ طلب کیا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ زمخشری جواب دے رہے ہیں. یہ زمخشری مخالفین میں سے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم امر کو تو امر ڈھونڈے پیچھے کوئی نہیں، بلکہ یہاں پہ معنی مراد ہے، معنی کو لا کے معنی پہ عطف کر دیا. اب ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ جو جواب اول ہے اس کے لیے ایک تتمے کی ضرورت ہے. وَأَتَمُّ مِنْ كَلَامِهِ، اب آگے آ رہا ہے ان یقال. صحیح آگا عبارت سمجھ. وَأَتَمُّ مِنْ كَلَامِهِ ان یقال، وَأَتَمُّ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ ان یقال. کہہ رہے ہیں کہ جواب اول کو تمام زیادہ اتم من کلام الزمخشری. عبارت سمجھ آ رہی ہے؟ فی الجواب الاول، جواب اول میں ان یقال یہ کہا جائے المعتمد بالعطف جملۃ الثواب، معتمد کی عطف میں جملہ ثواب ہے، کما ذکر، جیسا کہ اس نے ذکر کیا. بات آگے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وَيُزَادُ عَلَيْهِ، یہ تو اس نے ذکر کیا، کہہ رہے ہیں اس پر زیادہ کیا جائے. وَيُزَادُ، یہاں سے یہ ابن حشام کا کلام ہے. وَيُزَادُ عَلَيْهِ، نہیں ابن حشام زیادہ ابن حشام کر رہا ہے. وَيُزَادُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ وَالْكَلَامُ مَنْظُورُ فِي إِلَى الْمَعْنَى الْحَاصِلِ مِنْهُ. کہہ رہے ہیں کلام میں منظور جو اس کلام سے، مقصود جو اس کلام سے وہ کیا ہے؟ وہ إِلَى الْمَعْنَى، وہ معنی الْحَاصِلِ مِنْهُ جو اس من لکھے ہوں کی نکال رہے ہیں ما بعد الواو، جو ما بعد الواو سے جو معنی حاصل ہو رہا ہے وہ عطف ہو رہا ہے ما قبل واو کے اوپر. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابن حشام کہہ رہے کہ زمخشری نے جو بات کہی نا کہ جملے ثواب کو لا کے جملے عقاب پر نہیں، بلکہ اس طرح بولے. وہ کیا بولے کہ مقصود کیا ہے؟ وہ ما بعد الواو، وہ مقصود ہے وہ. تو بھی زمخشری بھی تو یہ بول رہا ہے، ابن حشام نے کون سے تیر چلایا کہ بات واضح ہو رہی ہے؟ وَكَأَنَّهُ قِيلَ، اور گویا کس طرح کہہ گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ فَبَشِّرْهُم بِذَلِكَ. انہیں کیا اسی کے بارے میں بشارت دے دو. یعنی کیا بشارت سے مراد ہے فعل امر نہیں، بلکہ کیا وہی ماقب جو ہے نا خبر، اسی خبر کی بشارت ہے، کوئی نئی امر وغیرہ انشاء وغیرہ نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن حشام انصاری. بات وہی ہے. ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ابن حشام کا تتمہ بہت غور سے آگا، یہ دقیق ہے. یہ ابن حشام کا تتمہ دقیق لگ رہا ہے آپ کو؟ آگا دقیق تتمہ دقیق نہیں ابن حشام کا. زمخشری کی بات ہی صحیح ہے. زمخشری نے جو بات کی نا وہ تام ہے. وہ ابن حشام کا جو تتمہ ہے وہ بہت زیادہ کوئی دقیق نہیں لگ رہا. اچھا وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي، ہاں جواب ثانی ففی ہے نظر، یہ اشکال دقیق ہے ابن حشام کا. ففی ہے جواب ثانی کیا تھا آگئے حاکم؟ جواب ثانی یعنی زمخشری کا جواب ثانی آیت کے اوپر کیا تھا کہ بشر کو لا کے اتقو پر عطف کریں گے
کہہ رہے اس کے اندر اشکال ہے لأنه لا يصح، کہہ رہے صحیح نہیں ہے ان يكون جوابا للشرط، کہ یہ کیا یہ بشر جواب ہو کس کے لیے؟ شرط کے لیے. شرط کیا؟ دوبارہ آج سنیں، آج شرط سنیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یہ انہیں شرطیہ اگر انجام نہ دیں، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز انجام نہ دیں، فَاتَّقُوا تو ان کو ڈراؤ، النَّارَ آگ سے. یہ کافرین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فَاتَّقُوا اتقوا جواب شرط ہے کس کے لیے؟ إِن لَمْ تَفْعَلُوا کے لیے. یہ بیچارے مومنین تو انجام دے رہے کام کو، آپ لا کے اس بشر کو اس کے اوپر لا کے دفع کر رہے ہیں. مومن تو انکار ہی نہیں کر رہا، وہ اللہ کو یہ مان رہا ہے، محمد کو یہ مان رہا ہے، علی کو یہ مان رہا ہے، گریہ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ لا يصح يكون جوابا للشرط، آپ اس بشر کو لا کے جواب شرط بنائے صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اذ ليس الامر بالتبشیر مشروطا بعجز الكافرین على الاتيان بمثل القرآن. کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ امر جو ہے وہ تبشیر کے بارے میں مشروط نہیں ہے، کافرین کا عاجز آ جانا علی الاتیان بمثل القرآن، قرآن جیسا لانے سے عاجز آ جانا یہ مشروط نہیں کہ کافر جب بھی عاجز آ جائے تو بشارت دو. آ رہی بات سمجھ آ گا؟ نہیں سمجھنی ہے آپ لوگوں کو. یہ پوری آیت جو ہے وہ پوری آیت اس کے شروع میں کیا؟ پوری آیت کے آیت نمبر 23 سے ہے. یاد ہے کسی کو آیت شروع میں یاد ہونی چاہیے، آیت یہ والی مجھے تو یاد نہیں ہے. ہاں لکھی ہوئے پڑھیں. ان کنتم فی ریب مما نزل، ہاں ان کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورۃ مثلہ. اگر اب خدا قبل ذکر ہے، کہہ رہا تم لوگوں کو شک ہے جو قرآن ہے، اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ. فأتوا بسورۃ مثلہ فإن لم تفعلوا، اگر نہ لا سکے آیت. اب خدا کہہ رہا تم عاجز ہو تو پھر کیا وہ آگ کے لیے، یعنی اگر قبول نہیں کر رہے قرآن کو، محمد کو، اللہ کو، تو اب آگ کے لیے. پھر وہ بشر الگ، بالکل بشر سے کیا وہ ان کے لیے جو ایمان لے کر آئے عمل صالح وہ الگ ہے، ان کے لیے بات میں انکار ہی نہیں کر رہے. انکار تو کافر بدبخت کر رہے تھے آیت کا، قرآن کا، محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پہ ابن ہشام کہہ رہے ہیں اذ لیس الامر بالتبشیر، کہہ رہے ہیں تبشیر مشروط نہیں ہے کافرین کے عجز کے ساتھ. کافرین کے عجز کے لیے کیا تھا؟ فإن لم تفعلوا فاتقوا النار اعدت للکافرین. بات واضح ہو رہی ہے گا؟ اب بشر الگ سے مومنین کے لیے ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ وَيُجَابُ، کہہ رہے ہیں اور اس کو بھی، اس اشکال کو بھی جواب دیا گیا ہے. ابن ہشام کہہ رہے ہیں جو میں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کو بھی جواب دیا گیا ہے. اعتراض کو کیا دیا بتائیں؟ بِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُمْ، کہہ رہے ہیں کہ جان لی کہ انہم یعنی کہ وہ جو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ قول فتقو سے، یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کیا انہم یعنی ای المخاطبون بقول تعالیٰ فتقو، یعنی چلے کلاس کے قد علم انہم غیر المؤمنین، کہ یہ کون ہے بتائیے؟ غیر مؤمنین ہے یہ. فَكَأَنَّهُ قِيلَ، کہہ رہے پس گوئے کس طرح کہا گیا فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر کہہ رہے انجام نہ دیں، فَبَشِّرْ غَيْرَهُمْ، ان کے غیر کو جنات کے بارے میں بشارت دو. بات واضح ہو رہی ہے گا؟ جواب تو کیا دیا گیا یہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں کہ فَبَشِّرْ اسی پر عطف ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں گے ہم اب؟ کافروں کو نہیں، کافروں کو بشارت دی، بلکہ کہہ رہے ہیں کافروں کے غیر کو، یعنی کیا جنہوں نے قرآن کو بھی قبول کیا، محمد کو بھی، اللہ مومنین کو کیا جنات کے بارے میں بشارت دو. وَمَعْنَ هَذَا، اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ فَبَشِّرْ هَؤُلَاءِ الْمُعَاندِينَ، ان معاندین کو کیا کرو؟ بشارت دو بِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ معنی ہو جائے گا. بات واضح ہوئی آگے نہیں ہوئی؟ آقا جعفر، آقا غضنفر، سمجھ آیا؟ بہت آسان کر کے بیان کیا. ایک دو جملے دوبارہ سن لیں. ادھر آقا مجاہد میری طرف دیکھیں، درس ابھی بس کمپلیٹ ہو گیا، باقی کل پڑھیں گے. خبر کو انشاء پر عطف کرنا یا انشاء و خبر پر عطف کرنا علماء بلاغت نے منع کیا، ابن مالک نے منع کیا، ابن اصول نے منع کیا، فلاں فلاں اس نے کہا، بہت سارے نے منع کیا. کچھ نوین نے آ کے جائز قرار دیا. ابن حشام بھی اقولو کہا، اس سے لگ گیا رہا ابن حشام کیا ہے بتائیں ابھی تک منع کرنے والوں میں سے. ابن حشام دلیل کے طور پر زمخشری قول کو نقل کر رہا ہے. جنہوں نے جائز قرار دیا انہوں نے قرآن کی دو آیتوں سے، انہوں نے کہا دونوں آیتوں میں وبشر المؤمنین آ کے انشاء عطف ہو رہا ہے خبر کے اوپر. زمخشری کہہ رہا ہے یہاں پہ انشاء خبر کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، واو کے بعد جو ہے نا وہ امر نہیں ہے، معنی یہ امر آ کے ماقبل معنی خبر پر عطف ہو رہا ہے. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ
خبر آ کے خبر پردہ فرمائے، کوئی امر بیچ میں نہیں ہے، یہ ایک جواب دیا۔ دوسرا جواب اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ہم یہ بولیں گے بشر آ کے اتقوا پردہ فرمائے۔ ابن ہشام نے بولا پہلے والے جواب کو تتمے کی ضرورت ہے، دوسرا والا جواب غلط ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسرا جواب کبھی بھی ہم جو ہے اگر آپ بولیں بشر، وہ بشارت مومنین کے لیے، آپ کہاں لا کے اس کو کافرین کے جو ہے نا شرط کے ساتھ آ کے آپ اس کو تب کر رہے ہیں۔ وہ شرط کافرین کی تھی، اگر کافرین نہیں انجام دیتے ایک آیت بھی لے کر آتے، اور ہرگز انجام نہیں دے سکتے، وہ آیت نہیں لا سکتے قیامت تک، ولن تفعلوا، تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے کیا آگے فاتقوا النار التي وقودها کیا وقودها الناس اعدت والحجار اعدت للکافرین۔ صحیح ہے؟ اب ان کے لیے کیا پتھر ہو کیا وہ آگ شاگے سارے کے سارے۔ ابن ہشام نے کیا بولا یہاں پہ کہ آپ عطف نہیں کر سکتے۔ ابن ہشام پھر خود کہہ رہے کریں جواب یہ دیا، تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر کیا بولے، کیا تعویل کی ہے جعفر؟ آخری لائن کہ یہ جو ہے نا عطف کرتے ہوئے یہاں پہ غیر مومن مراد، یعنی کیا فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا فَبَشِّرْ غَيْرَهُمْ، اگر وہ انجام نہ دے ایسا تو ان کے غیر کو جنات کی بشارت دو، یعنی کیا، یعنی ان بدبختوں کو آگ کی بشارت دے دو۔ وقال فی آیت الصف، پھر زمخشری نے باقی آئے صف میں، آئے صف کون سی تھی؟ وبشر المؤمنین، اس کے اندر آ کے پھر اس نے آ کے تعویل کی ہے۔ یہ انشاءاللہ سیأتی الکلام یوم السبت وإلى حين ذلك الوقت نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين۔